جو ہمارا آج فلم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے دوستوں پہچانویں ہی ہے۔ اگر اس بغیرت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتا تو انشاءاللہ ہم اس کے گھر جائیں گے، کتنے کتنے کسی پہچانے جائیں گے، پہچانے سی جس رسالت کی تحریر رہتی ہے کہ آپ کا انکاری نہیں کریں، ایسا بے رجب بٹ ایک نام جو اپنے فیملی ولاگز کی وجہ سے گھر گھر پہچانا جاتا تھا، لیکن آج تنازعات کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، شہرت کی بلندیوں سے جیل کی صلاحوں تک، اور پھر ایک نئے تنازع میں۔ کیا رجب بٹ قسمت کا مارا ہے، یا اس کے فیصلے اور عادات اس کو بار بار مشکلوں میں دھکیل دیتے ہیں؟ آج ہم اس کہانی کو کھولتے ہیں ایک ایسی تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ جو حقیقی حقائق سامنے لے کے آئے گی۔ رجب بٹ نے چند سال پہلے یوٹیوب پر قدم رکھا اور اپنے سادہ سے فیملی ولاگز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ان کی ویڈیوز میں ایک عام پاکستانی گھرانے کی جھلک تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھتے ہی دیکھتے رجب بٹ کا شمار پاکستان کے مشہور یوٹیوبرز میں ہونے لگا۔ لیکن کیا یہ شہرت ان کے لیے ایک تحفہ تھی یا پھر ایک ایسا بوجھ جس کو سنبھالنا مشکل تھا؟ رجب بٹ کی جو شہرت بڑھتی گئی، شہرت کے ساتھ ساتھ ان کے تنازعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ان کی شادی، جس پر کئی نوٹ نچھاور کیے گئے، اور شادی پہ ملنے والا ایک تحفہ شیر کا بچہ جو ان کے پہلے تنازع کا سبب بنا۔ ان کے اس تحفے پر کافی تنقید کی گئی اور بالآخر رجب بٹ کو صلاحوں کے پیچھے جانا پڑا۔ غیر قانونی طور پر بغیر لائسنس کے گھر میں جنگلی جانور رکھنا ایک جرم ہے، اور اسی جرم کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا۔ لیکن یہ تو شروعات تھی۔ مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ جھگڑوں سے لے کر اپنے کورس کی لانچنگ کی ناکامی تک ہر موڑ پر مشکل ان کی منتظر تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا پھر رجب کی اپنی غلطیاں ان کو اس دلدل میں دھکیلے جا رہی تھیں؟ حال ہی میں انہوں نے اپنی پرفیوم لانچ کی، جس کا نام انہوں نے 295 رکھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 295 نمبر ایک ایسا نمبر ہے جو پاکستان میں ایک حساس موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی توہین رسالت۔ ان کی یہ ویڈیو کلپ وائرل ہونے کی دیر تھی کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ان پر FIR درج ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر رجب بٹ نے معافی مانگنے کا ارادہ کیا اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو ہاتھ میں اٹھائے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا مقصد کسی کے جذبات مجروح کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ نام اپنے فیورٹ سنگر سدھو موسیوالا کے گانے سے متاثر ہو کر رکھا۔ لیکن کیا یہ معافی کافی تھی، یا پھر یہ رجب کی شہرت کی زوال کا نقطۂ آغاز تھا؟ رجب بٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز ان کو دباؤ کا شکار بناتے ہیں، اس لیے وہ اکثر اپنا موبائل فون ایئرپلین موڈ پر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس سب کے پیچھے میڈیا ہے، یا پھر رجب بٹ کی اپنی ہی غلطیاں اور فیصلے بار بار ان کو تنقید کی زد میں لے کے آ رہے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے، آپ کو شہرت بھی دے سکتی ہے اور ایک دم سے آپ سے سب کچھ چھین بھی سکتی ہے۔ رجب کے معاملے میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ شاید رجب اس بوجھ کو سنبھال نہیں پائے اور ناکامی کا شکار ہو گئے۔ رجب بٹ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا رجب بٹ ان تنازعات سے نکل کر اپنی شہرت کو دوبارہ واپس پا پائیں گے، یا پھر یہ تنازعات ان کے کیریئر کا خاتمہ ہوں گے؟ اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ شہرت کا سفر آسان نہیں ہوتا، اور رجب بٹ اس کی زندہ مثال ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔